پہلے نمبر پر خالق کائنات نے سورہ حشر میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، فرمایا ان لوگوں میں جیسے نہیں ہونا کہ جو اللہ کو بھول گئے، جنہوں نے اللہ کو بلا لیا۔ اب اللہ کو بلانے والوں کا عذاب کیا ہے؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ ان کو ان کی ذات بلا دے، یہ پہلا عذاب ہے۔ اور حقیقت سے آشنا لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب انسان اپنی فطرت اور جبلت کو بھول جاتا ہے، وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ظلم کرنے لگتا ہے، چاہے غریب ہو، چاہے مفلس ہو، چاہے امیر ہو، ہر وہ دو صورت کے اندر جب وہ غفلت میں آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہ کے رستے کے اندر گامزن کر کے رب کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو کر اپنے لیے دنیا اور اخروی عذاب میں اپنی کی تیاری کرنا شروع کر دیتا۔ اور آج کا حال یہ ہے، آپ سننے کے لیے چند لوگ بیٹھے، مسجد کا باہر والے حال کے آدھا حال ہے، بہت سے لوگ ہیں جو مسجد کی طرف نہیں آئے، جبکہ جمعے کی آیت مبارکہ کے اندر یہ حکم ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور رب کا حکم وجوبیت پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی لوگ اللہ کو بھول گئے اور اللہ کی نعمتیں کٹھی گئے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہے، آل و اولاد کی فکر ہے، گھر والوں کی فکر ہے، اپنی فکر ہے، مستقبل کی فکر ہے، ساری پلاننگ ہے، لیکن رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، اس کے فرمان کے آیات کو ترجمہ سمجھنے کے لیے، اس کے محبوب کے فرامین کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پلان نہیں۔ یہ حقیقت ہر ایک بندہ سوچ لے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ایک واقعہ، ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے، آپ ہنس بھی تھوڑی دیر کے بعد دوڑنے لگے، تو خالق کائنات جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے، اللہ جانتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کیوں ہنسے اور کیوں روئے۔ آپ نے پوچھا اسرائیل کیوں روئے ہو، کیوں ہنسے؟ اللہ رب العزت نے پوچھا، فرمایا یار تیرا حکم تھا فلاں عورت کی جان قبض کر دی، تو وہ بیابان علاقے میں جا رہی تھی، اس کے ارد گرد کوئی لوگ نہیں تھے، اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا جو دودھ پیتا، مجھے بڑا ترس آ رہا، لیکن تیرا حکم تھا، وہ بیابان ریگستان علاقے میں تھی، خیر تیرا حکم پاتے ہی میں نے اس کی روح قبض کری اور وہ بچہ ادھر رہ گیا۔ آج مجھے اس بچے کی یاد آئی تو میں رونے لگا، پھر خود ہی حضرت نے یا باری تعالیٰ نے مسکرایا، اس لیے یہ سب کی حقیقت ہے۔ یہ میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ عجائب انسان کے اندر لکھا حقیقت ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، یا باری تعالیٰ میں ہنسا اس لیے کہ ایک بزرگ لاٹھی پر چل رہا ہے اور کمر سیدھی نہیں ہو رہی، لیکن موچی کی دکان پر جا کے کہتا ہے کہ میرے جوتے پر وہ تلوا لگاؤ جو سال گزر گا، لیکن تیرا حکم آ گیا ہے کہ اس کی روح قبض کر لی جائے۔ اس کو دیکھ کے میں مسکرا رہا ہوں کہ اس کو سال کی فکر لگی ہوئی ہے، سال کی امیدیں وابستہ ہے، لیکن اس کی روح قبض ہونے والی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے تجھے رلایا ہے آج اسی شخص نے تجھے ہنسایا ہے۔ یعنی جس بچے کی فکر کرتے ہوئے تو رویا ہے، یہ وہی بچہ ہے جو بڑھاپے میں تجھے ہنسایا۔ اللہ رب العزت پالنے والے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا، لیکن خالق کائنات ہے، وہ جس نے پیدا کیا ہے وہ سب کچھ دینے والا ہے، لیکن ہم اپنی فکر کی طرف لگا رہے ہیں، ہم اسی فکر میں مبتلا ہوں گے کہ نعمتیں کچھی کر رہے ہیں لیکن نعمتیں دینے والے کی فکر نہیں کر، نعمتیں دینے والے کو بھول گئے۔ اور آج ہمارا ٹوٹلی معاشرہ اسی پر کھڑا ہے کہ نعمتوں کی فکر ہے، جس سے نعمتیں مل رہی ہیں اس کی فکر نہیں ہے، اس کو یاد نہیں کرتے، اس کی معرفت کی طرف تک وہ دو نہیں۔ اور یہی حال ہے
کہ ہم وہ آسمان پر اڑنے والی چیزوں کو پکڑنے کی فکر کر رہے ہیں جو ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارا نفس ہمارا، اس کو پکڑ لے۔ ہمیں اڑتی چڑیوں کی فکر ہے کہ وہ آ جائیں، وہ ہمارے قبضے میں ہو، اس کو ہم اپنے قفس میں داخل کر دیں۔ لیکن جو ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہمیں برے خیالات، گناہوں میں، نافرمانیوں میں مبتلا کر رہا ہے، اس کو کوئی نہیں پکڑنا۔ اور یہی حال ہے کہ یہ دو طرح کا انسان کو گراتا ہے، ایک نصیحت کروا کے اور ایک صورت یہ ہوتی ہے جو گناہ میں مبتلا کرا کے۔ اگر نصیحت کرانے والوں کو بھی گناہ میں مبتلا کر دیتا، بہت سے ناسے ہیں ایسے جو خود نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں پکڑے جائیں۔ یہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہاں پر ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فرمایا اتأمرون الناس بالبر، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں لیکن اپنی ذات سے بھولے۔ اور یہ حال بھی ہمارا، آج ان پڑھ سے ان پڑھ جاہل بندہ ہو، اس کے پاس کھڑے ہو جائیں، وہ آپ کو ایسی ایسی نصیحتیں کرے گا، ایسی ایسی باتیں بتائے گا، ایسا ایسا سمجھائے گا، آپ کہیں گے کہ عقل کل یہی ہے۔ لیکن وہی بندہ اپنا وقت ضائع کرتے ہوئے چوک چراہے میں بیٹھے ہوئے، بلکہ پنڈ کی کسی گلی کوچے کی نکڑ پہ بیٹھ کے پوری حکومت چلا رہا، جس کی باتوں کی کوئی فکر، کسی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر کیا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ 20 سے 30 سیکنڈ کی ریلز آتی ہے۔ ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ ریلز دیکھ رہے ہیں، 100 300 400 ریلز ایک وقت میں دیکھ رہا۔ اب اس ریلز کا فائدہ نقصان کیا ہے یہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 70 رحمت کے دروازے کھل جائیں، درجات بلند ہو جائیں گی۔ اور یہ بندہ اگر 30 سیکنڈ میں 10 مرتبہ بھی پڑھے تو کتنا ثواب، 30 سیکنڈ کے اندر 10 مرتبہ بھی پڑھے تو کتنا ثواب ہے۔ اور سوشل میڈیا ہوا 30 سیکنڈ کی ریلز کو اگر اس میں میوزک آیا تو گناہ آ جائے گا، بے پردگی عورت آئی تو گناہ آ جائے گا، اگر اس کے اندر کچھ اس نے اور دیکھا تو گناہ آئے گا۔ وہ نامہ اعمال میں الٹا گناہ نہیں سوا رہا ہے جو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا۔ لیکن اگر یہی بندہ اپنی حقیقت سے آشنا ہو جاتا، اپنے آپ کو بھلاتا نا، اللہ رب العزت کا خوف اس کو نصیب ہوتا تو وہ کیا کرتا، وہ درود پاک پڑھ لیتا، وہ ذکر اللہ میں مشغول ہو جاتا، وہ اللہ کو یاد کرتا۔ آج ہمیں اپنی حقیقت میں، حقیقت کے مطابق یہی ہے کہ اپنے آپ کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے ہم نے اپنے وقت کو بھی بچانا ہوگا اور رب کی یاد کو بڑھانا ہوگا اور اپنی حقیقت کو بھولنا نہیں ہو۔ یہ دیکھیں نا، جب ابی بن خلف کافروں کا سردار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوسیدہ ہڈی دے کر آیا اور اپنے ہاتھ سے توڑ دے دیتا، یہ آیت کی تفسیر کا تک میں بیان کر رہا ہوں، اپنی یعنی وہ اس بسیدہ ہڈی کو توڑ رہا اور کہنے لگا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا رب ان کو زندہ کر دے گا۔ ہڈی کو دیکھ کے کسیدہ ہڈی اس کو توڑ رہا ہے، وہ کہتا ہے نبی پاک کو مخاطب کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو تمہارا رب اس کو زندہ کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے تو اس کو اس وقت پیدا کیا تھا کہ جس وقت ہڈیاں بھی نہیں تھیں، ہم نے تو اس کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ یہ اپنی اس حقیقت سے جب بندہ غافل ہو جاتا ہے تو وہ رب کی معرفت سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہی عذاب ہوتا ہے بندے کے لیے کہ جب وہ بندہ اللہ کو یاد کرنا بھول جاتا ہے، اللہ کی معرفت کو بھول جاتا ہے، رب کا نام لینا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو اس کی ذات سے بلا دیتا ہے۔ بلا غافل نہ ہو یا قدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی
جو لیٹے سیز پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بے جان اسے کیڑوں میں کھانا ہے. ہمیں اپنی حقیقت کو ظاہر رکھنا ہے. انسان سمجھتا ہے 100 سال کا پلان بناتا ہے, لیکن باہر سے سامان دینا تو اس کی وارنٹی ہو سکتی ہے. ہم کوئی بھی چیز لینا جو انسان کی بنائی ہوئی ہے اس کی وارنٹی پھر بھی ہو سکتی ہے, لیکن انسان کی اتنی بھی وارنٹی نہیں ہے. اس کو تو ایک سانس کی بھی وارنٹی نہیں ہے. ابھی سانس آئی, ہماری سانس آئے یا نہ آئے کوئی پتہ ہی نہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے رب کے فرما بردار بنتے بن جائیں. ہمیں مال لینا ہے لیکن اس کے حلال کے مطابق دینا ہے, لیکن اس مال کی طلب کے اندر رب کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہونا. ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں مال کی طلب, بندے نافرمان بن رہے مخلوق کو راضی کرنے کے. بندے نافرمانے اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ مخلوق کو راضی کرنے کے. بندے تکبر کر رہے ہیں اپنی واہ کرنے کے. انسان غیبتیں کر رہا ہے لوگوں کو راضی کرنے کے. چغلیاں کھا رہا ہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے. فرمایا چغل خور جہنم میں, جنت میں نہیں جائے گا, جہنم پہ جائے گا. آج ہم نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان باطنی امراض میں مبتلا, اسی وقت ہوتا ہے جب رب کی یاد سے وہ بھول جائے. اللہ کو بلا دینا, جب انسان اللہ کو بلا دے اللہ اس کو اس کی ذات سے بلا دیتا. تو اولئک هم الفاسقون, فرمایا یہ نافرمان لوگ ہیں. ہمیں اپنے آپ کو نافرمانی لوگوں کی لسٹ سے نکالنا ہوگا, بلکہ سب سے پہلے یہ ہے کہ توبہ طائف ہو کے اللہ کو یاد کے لیے بہانے ڈھونڈنے ہوں گے, اللہ کی معرفت کی طرف توجہ کرنی ہوگی. خالق کائنات سے دعا ہے کہ جو سنا اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.